ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ رہتا تھا جو اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح اس کی عوام اس سے خوش رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ کا وزیر بھی ایک نیک اور ایماندار آدمی تھا اور وہ بادشاہ کا ایک باوفا دوست بھی تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے معاملے میں ہر مشورہ اپنے وزیر سے کرتا کیونکہ اسے اپنے وزیر پر اعتماد تھا۔ ایک سال یوں ہوا کہ اس ملک میں بارشیں نہ ہوئی اور کسانوں کی فصلیں خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے کسانوں کو بہت نقصان ہوا، یہاں تک کہ ان کی گزر اوقات بھی مشکل ہو گئی۔ سب کسان مل کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنی تنگ دستی بیان کی اور بادشاہ سے کہا کہ کسی طرح ہماری امداد کی جائے۔ بادشاہ نے ان سے مدد کا وعدہ کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ جن سے عوام کی مشکلات دور ہو جائیں۔ کیا انہیں اناج دیا جائے تاکہ وہ کھانا کھا سکیں یا کچھ رقوم دی جائیں؟ وزیر نے کہا، جہاں اپنا، اگر ہم انہیں اناج دیں گے تو وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا اور پھر ان کے لیے وہی مشکل کے دن ہوں گے، اور اگر انہیں امداد کی رقم دی جائے گی تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد خرچ ہو جائے گی۔ اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ انہیں ایک خاص رقم بطور قرض دی جائے تاکہ ہنرمند افراد اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں اور پھر قرض دینے کی فکر میں وہ کام بھی کریں۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ اگلے ہی روز بادشاہ نے وزیر کو بھاری رقم دے کر روانہ کر دیا۔ اب وزیر ہر ضرورت مند کو ایک خاص رقم بطور قرض دیتا اور کہتا کہ جب تک تمہاری فصلیں ہری بھری نہیں ہو جاتی تم کچھ اور کاروبار کرو۔ کسان بہت خوش ہوئے اور بادشاہ اور وزیر کو بہت دعائیں دی۔ وقت گزرتا گیا، کسانوں کے ہنرمند لڑکوں نے دوسرے کاروبار بھی شروع کر دیے۔ اگلے سال بارشیں ہوئی تو کسانوں کی محنت رنگ لائیں اور فصلیں پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ 2-3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ بہت بیمار ہو گیا تو اس نے وزیر کو بلا کر کہا کہ دیکھو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ قرضہ جو کسان واپس کر دیں تو انہیں خزانے میں ڈال دینا، اور اگر واپس نہ کر سکیں تو انہیں واپسی کا تقاضا نہ کرنا۔ وزیر نے کہا، آپ ابھی جوان ہیں، فکر نہ کریں، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے گا۔ بہت لوگ آپ کی زندگی اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ وہی ہوا، کچھ ایسا گزرا تو بادشاہ صحت مند ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ بیس بدل کر کسانوں کی بستی میں گیا، وہاں کے حالات معلوم کیے۔ سب نے کہا کہ اچھی گزر اوقات ہو رہی ہے۔ پھر بادشاہ نے اس قرضے کے بارے میں پوچھا تو کسانوں نے بتایا کہ وزیر نے ہمیں قرضہ دیا تھا تو ساتھ ایک شرط رکھی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسی شرط؟ تو کسانوں نے بتایا کہ وزیر نے کہا تھا کہ جب بادشاہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا تو آپ کو قرضے کی رقم واپس کرنی ہوگی۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ کسانوں نے کہا، ابھی ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے، ہمیں قرضے کی ادائیگی میں کچھ سال لگیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ واپس اپنے محل میں آیا اور وزیر کو بلایا اور وزیر کو ساری بات بتائے۔ یہ بات سن کر بادشاہ واپس اپنے محل میں آیا اور وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب وزیر حیران تھا کہ بادشاہ تو اسے اتنا پیار کرتا ہے، اسے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا؟ بادشاہ جب وزیر سے ملنے گیا تو وزیر نے قید خانے میں ڈالنے کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے کہا، اے وزیر، ہم تم پر بہت اعتماد کرتے تھے کہ تم ہمارے ایک وفادار دوست ہو، وفادار وزیر ہو، لیکن تم ہماری موت کا انتظار کر رہے ہو۔ وزیر نے کہا، جہاں اپنا، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی موت کا انتظار کیوں کروں گا؟ بادشاہ نے کسانوں کے قرضے لینے والی بات سنائی اور کہا کہ تم نے اس شرط پر قرضے دیے ہیں کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد واپس لے لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ہماری موت کے منتظر ہو۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نہ صرف میرے بادشاہ ہیں بلکہ میرے عزیز دوست بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے یہ شرط کیوں رکھی؟ بادشاہ نے پوچھا، کیوں؟ وزیر نے کہا کہ کسان اور ان کی اولاد غریب لوگ ہیں، قرضے ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے آپ کی موت کی شرط ہی اسی لیے رکھی ہے کہ وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے اور یوں وہ آپ کی لمبی زندگی اور تندرستی کی دعا مانگیں گے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی وقت اسے قید خانے سے نکالنے کا حکم دیا اور وزیر سے معافی بھی مانگی۔ اسے بہت سارا انعام و اکرام سے نوازا اور اسے بولا کہ تم واقعی ایک وفادار وزیر ہو۔ بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔